ویلکم بیک ناظرین، رمضان کی اس خصوصی نشریات میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور یہاں پہ نعت رسول مقبول کے لیے ہمارے ساتھ بھائی موجود ہیں. یہ روبیل ہے جی، روبیل اسلم جی چلو، بڑی خوبصورت آواز میں بڑا خوبصورت کلام سنا رہے تھے. اپنے ٹاپک کی طرف واپس بڑھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ جو ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ بیٹیاں بہنیں اپنا حصہ چھوڑ دیتی ہیں، تو یہ کیا خوش دلی سے چھوڑ رہی ہوتی ہیں، یا یہ ہم نے یہ معاشرے میں ایک روایت قائم کر دی ہے کہ اگر تو حصہ لینا ہے تو پھر آپ اپنے خاندان سے جائیں گی، بھائی جو ہے بلانے، بھائی بلانا بھی چھوڑ دے گا، اور خاندان والے کہیں گے کہ یہ نافرمان اولاد ہے، یہ ساتھ اپنے باپ کی جائیداد لے گئی؟ ایک تو اس میں پہلا پہلو یہ کہ لوگ اکثر یہ بات کرتے ہیں، اور بیٹیاں بھی یہ بات کرتی ہیں کہ جی ہمیں جہیز مل گیا ہے اور جہیز مل گیا لہٰذا اب ہمیں وراثت کی ضرورت. شادی بڑی دھوم دھام سے کر دی ہے. یہ بات نہیں کرتی ہیں اکثر انہیں کہی جاتی ہے. جب وہ اگر حصے کی ڈیمانڈ کرتی ہیں نا تو پھر انہیں آگے سے سنا دیا جاتا ہے کہ تمہاری شادی بھی ہم نے ٹھیک ٹھاک اتنا پیسہ لگایا. یہ دونوں طرف سے بات ہے. زیادہ تر تو یہ سنا بھی دیا جاتا ہے، اور اکثر عورتیں جو ہیں وہ یہ سمجھتی ہیں، ان کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے یا ان کو یہ خوف ہوتا ہے، کیونکہ اکثر کی والدین اس دنیا چلے جاتے ہیں تو پھر وہ ظاہر ہے والدین چلے جاتے ہیں تو پھر یہ وراثت بنتی ہے نا. تو جب وہ بوڑھے ہوتے ہیں تو ان کو پتہ ہے کہ میرے بھائی ہیں ساتھ، اور اگر میں نے ان کے ساتھ معاملہ ٹھیک نہ رکھا تو ہو سکتا ہے کل کو شوہر کے ساتھ کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے تو میں کہاں جاؤں گی. تو اس ڈر اور خوف سے وہ ایسی باتیں کرتی ہیں، اور بعض اوقات جا کے عدالتوں میں بھی یا اپنا جب کوئی پنچایت وغیرہ لگتی ہے تو اس کے اندر بھی کہتی ہیں کہ جی ہم نے اپنا حصہ چھوڑ دیا. تو حصہ چھوڑ وہ سکتی ہیں، ان کو اختیار ہے، لیکن ان کو پہلے مل جائے. ٹھیک ہے نا، پہلے آپ ان کو دیں، ان کو مالک بنائیں، جو ان کی پراپرٹی بنتی، جو ان کا حصہ بنتا ہے ان کو مل جائے. جب وہ مل جائے تب اگر وہ آپ کو اپنی خوشی سے دینا چاہیں تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ آپ نے دیا ہی نہیں اور اس کو پہنچا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ نے اس کو مالک بنایا ہی نہیں ہے اور اس سے پہلے ان کو کہہ دیا جی کہ جی میں اپنا حصہ معاف کرتی ہوں، ایسے حصہ معاف نہیں ہوتا. تو وہ دے دیتی ہے اگر معاف کر تو پھر وہ واپس لے سکتی ہے کل کلاں کو، اس کو لگے کہ نہیں مجھے اب چاہیے. وہ جب معاف کر سکتی ہے جب اس کو مالک بنایا جائے. تو ہوتا یہ ہے کہ وہ جب وراثت تقسیم ہوتی ہے تو بیٹے قبضہ کر لیتے ہیں، بیٹیاں محروم رہتی ہیں، اور جب وہ محروم رہتی ہیں تو جیسے کہتے ہیں انگور کھٹے ہیں تو وہ کہتی ہیں ہم نے معاف کر دیا. پہلے ان کو ان کا حصہ دے دیا جائے، ان کے حوالے کر دیجیے، وہ مالک بن جائے. ان کی پراپرٹی تھی، کوئی جائیداد تھی، یا کوئی ان کے پاس کیش تھا، یا ان کے پاس کوئی زیورات تھے، ان کے حوالے کر دی جائے کہ بھئی یہ بہن یہ تمہارا حصہ ہے. دے دیا جائے گا، وہ کیوں دے گا جب اس کے اپنے بچے ہیں؟ اس کنڈیشن میں عورت واپس نہیں پھر مانگ سکتی کہ وہ جب ہبہ کر دیا تو پھر تو میرا خیال اپنا اختیار کھو دیا نا. پہلی بات یہ ہے کہ پہلے جب وہ مالک بنے گی تب وہ ہبہ کرے گی نا. اصل بات یہ ہے کہ ان کو مالک بنایا ہی نہیں جاتا. یہ ہوا ہے نا، ایک فیملی میں ایسا ہوا ہے کہ وہ بن گئی، بہنیں بن گئیں، پھر بہنوں نے کہا جی نہیں ہم واپس دیتے ہیں بھائیوں کو، ہم اپنی مرضی سے دے دیتے ہیں. پھر جی وہ کوئی 10 سال بعد آ گئیں بہنیں اپنے شوہروں کو لے کے کہ نہیں ہمیں وہ ہمارا نہیں، اگر انہوں نے پہلے دے دیا ہوا تو پھر تو واپس نہیں مانگ سکتے. اختیار ختم ہو گیا. اختیار ختم ہو گیا. شرن کیا احکامات ہیں؟ شرن یہی بات ہے نا، جب آپ نے دے دیا، مثال کے طور پہ میں مالک بن گیا، مجھے چیز مل گئی، اب میں جس کو چاہوں دینا چاہوں دے دوں. تو اگر آپ میں کسی کو واپس کر دیتا ہوں یا دے دیتا ہوں تو پھر میں اختیار کو بیٹھا ہوں، میں نے کو کہہ دیا. اچھا ایک اور چیز بتائیں کہ بہت سے لوگ چونکہ ہم نے دیکھا، نہیں میں آپ کو نا پہلے یہ سوال جو پہلے ہوا تھا نا پہلے والا، اس میں کنفیوژن تھی، آپ بھی سے کنفیوز ہو رہے تھے، وہ سمجھا دوں میں آپ کو، کیونکہ بعض اوقات سن رہے ہوتے ہیں لوگ سمجھ نہیں آتی. میں نے یہ بات کی ہے کہ پرائورٹی کو سیٹ کریں، یعنی جو پرائورٹی ہے کہ شوہر اور بیوی، اس کے بعد والدین، اس کے بعد اولاد، اور اس کے بعد بہن بھائی. ٹھیک ہے، ہوتا یہ ہے کہ شوہر کو مل گیا حصہ بیوی کے فوت ہونے پہ، یا بیوی کو مل گیا شوہر کے فوت ہونے کے بعد، اس کے فوراً بعد اگر ان کے ماں باپ زندہ ہے تو ان کو 1/6 جائے گا. جو ریمیننگ بچے گا وہ اولاد کو جائے گا. اولاد محروم اس طرح نہیں ہوگی، اولاد کو پرائورٹی نہیں دینی والدین کی موجودگی میں. ٹھیک ہے، اور وہ جو دادے والی بات ہے وہ اس طرح ہے کہ دادے کی وراثت تھی، دادا زندہ تھا، دادے کے پاس تھا مال، دادا فوت ہو گیا یا فوت ہونے لگا، تو اگر وہ فوت ہو گیا تو اس کے بیٹوں کو تو بیٹیوں کو تو مل جائے گا، لیکن اگر اس کا کوئی بیٹا تھا اور اس کی اولاد تھی اور وہ بیٹا فوت ہو گیا تو اب وہ اولاد کا جو وہ مال ہے نا وہ پوتوں کو پوتیوں کو نہیں ملے گا. اس کے لیے دادے کو چاہیے کہ وہ وصیت کر جائے. نہیں تو اس کے بچوں کو اپنے والد کا حصہ نہیں ملے گا؟ والد کا تو حصہ ملے گا ہی ملے گا، وہ دادا والا دادے کا نہیں ملے گا. جو اس کے فوت ہوئے والد کا حصہ دادے کی طرف سے آنا تھا وہ بچوں کو نہیں ملے گا؟ نہیں ملے گا نا، بیٹا فوت ہو گیا نا، تو اب وہ فوت ہو گیا اس کو وراثت میں. اچھا ایک اور چیز بتائیں کہ ہم نے چونکہ ہر خاندان میں یہ وراثت کے مسائل دیکھے ہیں، پھر کورٹ کچہری، اور پھر یہ وراثت کے معاملات میں لڑائیاں محلوں میں ہو رہی ہوتی ہیں، گھروں کے اندر نہیں ہو رہی ہوتی ہیں، اور پورے محلے کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کا کوئی جو ہے زمین کا تنازع چل رہا ہے.
بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ وراثت اگر اپنے ہوتے ہوئے تقسیم کر جاتا تو زیادہ بہتر تھا، تو کیا وراثت کو اپنی زندگی میں تقسیم کیا جا سکتا ہے شرعی اعتبار سے؟ وراثت کہتے ہیں اس کو جو مرنے کے بعد ہو، ٹھیک ہے، جو اس سے پہلے کر رہا ہے وہ مالک ہے، وہ ہبہ کر رہا ہے، گفٹ کر رہا ہے۔ وراثت کا قانون اس وقت لگتا ہے جب کوئی شخص اس دنیا چلا جاتا ہے، اس کو وراثت کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ شرعی طور پہ کیا احکامات ہیں کہ اپنے ہوتے ہوئے اپنی شرعی طور پہ ایک تو طریقہ کار یہ ہے، فقہا نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر باپ یا ماں زندہ اور اپنی حیات کے اندر وہ اپنے بچوں کے درمیان تقسیم کرنا چاہتا تو بہتر یہ ہے کہ جتنا حصہ وہ بیٹے کو دے اتنا ہی بیٹی کو دے، ٹھیک ہے، یعنی آدھا نہ دے، یعنی تقسیم برابر کر دے، برابر تقسیم کر دے، وہ زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب وہ تقسیم، اچھا ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات وہ سمجھنے والی ہے، بعض اوقات زبانی کلامی کہہ دیا جاتا ہے، زبانی کلامی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ آپ نے اگر اپنے بیٹوں کو بیٹیوں کو حصہ دینا ہے تو ان کو مالک بنائیں، مثال اگر پراپرٹی ہے تو ان کے نام انتقال کروائیں۔ نہیں، لیکن بہت سے کیسز میں مسئلہ یہ ہوتا ہے نا کہ والد نے بچوں کے نام کر دیا اور وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حیاتی دی، بچوں نے بعد میں والد کو نکال دیا، اس وجہ سے وہ اس کو مالک نہیں بنا رہے ہوتے، لیکن انہوں نے کہا ہوتا ہے کہ میں اگر چلا گیا تو نہیں، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر پراپرٹی ہے، کافی زیادہ پراپرٹی ہے، تو اس میں سے جتنا بنتا ہے وہ آپ ان کو برابر تقسیم کر دیں۔ مثال طور پہ فرض کریں 10 مرلے جگہ تھی تو 5 مرلے یا 6 مرلے 7 مرلے تقسیم کر دیں، 3 مرلے اپنے پاس ہی رکھے تاکہ وہ مالک بھی رہے، سیف بھی رہے اپنے پاس، اور اس کی زندگی جب گزرے گا تو 3 مرلے کی وراثت بن جائے گی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا مجھے بتائیں کہ ہمارے ہاں یہ ہر دوسرے گھر کے مسئلے ہیں جی، اور یہ حل کیوں نہیں ہو پا رہے؟ کچھ لوگ اس میں مولویوں کو بھی لے کے جو ہے گھسا کے بیٹھے ہوتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے قانونی طور پہ عدالتوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ اس میں کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ہمارے ممبرز ہیں یہاں پہ جمعے کے خطبوں میں ان کی جو ہے گرومنگ کرنی چاہیے؟ ہر شخص کو پتہ ہوتا ہے کہ یار میں کسی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوں یا کسی کا حق رکھا ہوا ہے، لیکن پھر بھی وہ سارے معاملات کر رہا ہے لیکن حصہ نہیں دے رہا۔ 2-3 چیزیں ہیں، ایک تو اللہ کا خوف نہیں ہے، اور جب اللہ کا خوف نہ ہو تو حیا نہیں ہے لوگوں کے اندر۔ اذا فاتق الحیاء فافعل ما شئت، جب حضور نے فرمایا انسان سے حیا چلی جاتی پھر جو مرضی کرتا پھرے۔ پھر لالچ کا عنصر ہے کہ انسان لالچ میں پڑ جاتا ہے کہ بس مال مل گیا تو بندہ قبضہ کر لے۔ میں یہ ذہن میں، علی بھائی ذہن میں رکھیے، کوئی بھی شخص ہے نا، میں آپ ہم سب، جتنا مرضی کوئی طاقتور ہے، جس مرضی عہدے پہ بیٹھا ہوا ہے، جب تک اس کو اللہ کا خوف نہیں ہے نا، دنیا کی کوئی طاقت اس سے اچھا کام نہیں کروا سکتی۔ وہ جب انسان کے اندر طاقت آتی ہے، جس کے اندر انسان کے اوپر معلوم ہو کہ میں اس کے اوپر قبضہ کر سکتا ہوں، میں جس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو اختیار دیتا ہے، اس کو اللہ کا خوف ہی یہ روکے رکھتا ہے کہ وہ عدل و انصاف سے کام کرے۔ نہیں ہے تو پھر یہ اب آپ کے سامنے یہ سول عدالتیں آپ کے سامنے ہیں، لوگوں کے کیس لگے رہتے ہیں اور وہ کئی سال چلتے رہتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اپنے بہن بھائیوں کے حصے پہ قبضہ کر کے اور حج بھی کر رہا ہے، عمرے بھی کر رہا ہے، اور تمام معاملات جو ہے نبھا رہا ہے لیکن حصہ نہیں دے رہا، اس کی کوئی سزا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایک بالشت، یہ اتنے 4 انچ بنتی ہے، اگر کوئی شخص ایک بالشت کسی کی زمین پہ قبضہ کرتا ہے تو اس کو 7 زمینوں کا توق گلے میں پہنایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی اس قدر جو ہے اس کی وعید ہے، اتنی سی جگہ، یعنی آپ 4 انچ کی ایک اینٹ ہوتی ہے، اتنی جگہ بھی آپ نے کسی کی لے لی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو یہ سزا دے گا۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ آپ نے دینا ہے، آگے بھگتنا پڑے گا۔ بندہ ذرا سوچ لے کہ جو، اور سب سے بڑی میں نے بتایا نا، زکوٰۃ کے معاملے میں بھی اور یہ وراثت کے معاملے میں بھی جب بندہ یہ سوچ لے نا، اور بلکہ ہر معاملے میں سوچے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو رزق ہم نے تمہیں دی اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ مال اللہ کا ہے، اختیار اللہ کا ہے، جب آپ اللہ کی سپرد کریں گے معاملہ تو پھر آٹومیٹکلی یہاں پہ جو ہے زمینوں کے پیچھے پتہ نہیں کتنے کتنے قتل ہو چکے ہوئے ہیں اور معاملہ چل رہے ہیں اور باز نہیں آ رہے لوگ۔ نعت رسول مقبول، اور ایک واقعہ بھی ہے نا سوشل میڈیا پہ، وہ ایک باپ نے 2 بھائی آپس میں زمین کے ایک ٹکڑے کی وجہ سے لڑ کے مر جاتے ہیں، ایک دوسرے کو فائرنگ، تو باپ نے اسی زمین کے ٹکڑے کے اوپر ان کی قبریں پھر بنا دی تھی، جگہ وہی رہ جاتی ہے اور یہاں پہ لڑنے والے اسی زمین کے نیچے چلے جاتے ہیں۔ نعت رسول مقبول جو ہے وہ شامل کر لیتے ہیں، ناصر بھائی بات موجود ہے۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ۔ اپنے آج کے ٹاپک کی جانب بڑھتے ہیں، وراثت کی تقسیم۔ دین اسلام نے کس طرح سے کیا احکامات دیے ہیں کہ وراثت کو کس طرح سے تقسیم کرنا ہے، اور خاص طور پہ خواتین کا کیا حصہ بنتا ہے اور کس طرح سے خواتین کو ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ وقاص بھائی، المیہ ہیں، ہمارے ملک میں ابھی بھی ایسے علاقے موجود ہیں جہاں پر صرف جائیداد بچانے کے لیے بیٹیوں کو قرآن پاک سے نعوذ باللہ ان کی شادیاں کر دی جاتی ہیں، ان کو قتل کر دیا جاتا ہے، ان کو قید کر لیا جاتا ہے۔ تو ایسے میں کیا احکامات ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں، اور ریاست پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟
ایک تو جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ قرآن کے ساتھ جو ہے وہ نکاح کر دیا جاتا ہے، ایک حرام کام کیا جاتا ہے، خصوصاً یہ جو سندھ کا علاقہ ہے یہاں پہ اندرون سندھ اس طرح کے معاملات رپورٹ ہوتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے جو بات کی ریاست کی، تو اب کافی بہتر ہوا ہے معاملہ، پہلے بہت زیادہ تھا، جہالت بہت زیادہ تھی، اب ہمارے جو ادارے ہیں وہ انوالو ہوتے ہیں اس طرح کے معاملات میں، اور انوالو ہو کے اس چیز کو کنڈیمڈ بھی کرتے ہیں، اس کے اوپر سزا بھی دلواتے ہیں۔ تو رہ گیا مسئلہ کہ وراثت کا عورتوں کو نہ دینا یا ان کو محروم رکھنا، آپ ایسے ہی سمجھ لیجئے کہ جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دین دیا اور جو بتایا گیا کہ کس طرح آپ نے اپنے رشتہ داروں کے درمیان، اپنی بیویوں کے درمیان، اپنے دیگر بہن بھائیوں کے درمیان کیا عدل و انصاف کرنا ہے اور رحم کے رشتوں کا کیا خیال رکھنا ہے۔ آپ دیکھیں نا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسپیشلی طور پہ یہ دیکھیں کہ یہ زیادہ تر بھائی جو ہے وہ اپنی بہنوں کا حق نہیں دیتے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحم کے رشتوں کا کتنا احترام بتایا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص رحم کے رشتوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، ان کے ساتھ نرمی والا معاملہ کرتا ہے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت ڈال دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ اندازہ لگائیں کہ ایک تو ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھنا ہے، کجا کہ آپ جو ہے اس کو اس کی حق سے محروم کر دیں، اس کو جائیداد میں حصہ نہ دیں۔ انسان جب یہ سمجھ لینا کہ یہ میرا مال نہیں ہے، یہ مال اللہ تعالیٰ کے مطابق، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں شریعت دی ہے اس کے مطابق میرا اتنا بنتا ہے، یہ میرا ہے ہی نہیں۔ تو جب انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ میرا ہے ہی نہیں، تو پھر وہ اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتا۔ جب انسان لالچ میں آتا ہے تو پھر جس طرح یہ اسی طرح جیسے کسی کے آپ نے ڈاکہ مارا ہو، کسی کا مال غصب کیا ہو، کوئی 2 نمبری کی ہو، کوئی 2 نمبر چیز بیچی ہو، تو جس طرح وہ سارے حرام ذرائع ہیں، اسی طرح یہ کمائی بھی حرام کی ہے۔ اس میں حلال کیسے ہو سکتا ہے کسی کا حق مار کے؟ آپ بیسیکلی دین اسلام نے یہ کہنا درست ہے کہ جو وراثت میں حق دیا جاتا ہے بیٹی کو یا بہن کو، وہ اس کا اصل مقام، اس کا مرتبہ، اس کو اس کا حصہ نہیں بلکہ اس کا حق دینا ہے، عزت و وقار دینا ہے نا۔ بالکل کوئی شک نہیں ہے۔ اور دیکھیں یہ بھی بات کی جاتی، بعض احباب جو لبرلز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب کہ بیٹی کو آدھا حصہ کیوں ہے۔ اگر آپ دیکھیں اسلام کا فلسفہ تو بڑا سادہ کہ بیٹی جو ہے وہ بیوی بھی ہے کسی کی، وہ ماں بھی بنے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس طرح اگر وہ کسی کی بیوی بھی ہے، کسی کی آگے جا کے ماں بھی بنے گی، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس کے بچپن سے لے کے اس کے بڑھاپے تک ہر دور میں اس کے لیے انتظام کیا ہے۔ مثال کے طور پہ وہ بیٹی تھی، چھوٹی تھی، تو ظاہر ہے ماں باپ سے اس کو حصہ ملے گا، وہ جو آدھا ہے نا، آدھا اس کو شوہر سے کور اپ ہو جائے گا، اس کو شوہر سے بھی حصہ ملے گا، پھر اس کو اگر وہ والدہ ہے تو بیٹا یا بیٹی کی طرف سے بھی حصہ مل سکتا ہے۔ تو یہ سارے معاملات میں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے انتظام و انصرام فرمایا ہے۔ تو اگر آپ ایکچولی دیکھیں گے اوور آف لائف کے اندر، تو ایک عورت جو ہے وہ ایک مرد سے زیادہ حصہ کما لیتی ہے، یا زیادہ اس کو پراپرٹی میں، جائیداد میں حصہ ملتا ہے، اس وجہ کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو اگر 2 حصے دیے ہیں بطور بیٹا، اگر اس کو 2 حصے ملے ہیں تو اس نے والد کے جانے کے بعد اپنے ماں کی بھی خدمت کرنی ہے، اپنی بیوی کی خدمت بھی کرنی ہے، اگر بہنیں موجود ہیں تو ان کی شادیوں کا انتظام انصراف بھی کرنا ہے، سارا بوجھ اس بیٹوں کے اوپر آتا ہے۔ تو لہٰذا شریعت مطہرہ نے یہ بیلنس کیا ہے کہ اگر اس کو یہاں آدھا حصہ مل رہا ہے بطور بیٹی، تو آگے جا کے اس کو اپنے شوہر سے اور اپنے بچوں سے بھی حصہ مل سکتا ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے تقسیم فرمائی ہے۔ یعنی کہ دین اسلام نے تو 1400 سال پہلے ہی واضح احکامات دے دیے، بتا دیا کہ کس طرح سے آپ نے حصہ دینا ہے عورت کو، لیکن آج کل کے دور میں ہم کیوں اس پہ عمل درآمد نہیں کر پاتے ہیں؟ کیوں ہم ہمیشہ اپنی بہنوں کا، اپنی بیٹیوں کا حق جو ہے نا اس کو سلب کر جاتے ہیں؟ جیسے میں نے بتایا، دین سے دوری ہے یہ ہماری۔ دین سے دوری کے علاوہ، دین سے دوری تو آبویسلی یہ پہلی چیز ہے، پھر اللہ کا خوف نہ آنا، یہ دوسری اس کی جو اس کی وجہ ہے۔ تیسری کاز جو ہے وہ لالچ ہے، انسان جو ہے وہ لالچ میں مبتلا ہو جاتا ہے، انسان سمجھتا ہے کہ بس اچھا، اس وقت جب وہ یہ معاملات ہو رہے ہوتے ہیں نا، اس وقت ظاہر ہے ماں باپ بوڑھے ہو کے اس دنیا سے چلے گئے، اور اب بیٹوں کی بھی شادیاں ہو چکی ہیں، بیٹیوں کی بھی شادی ہو چکی ہے، تو وہ ہوتا یہ ہے کہ وہ اس وقت پھر بطور وہ جو بھائی ہے
وہ بطور والد سوچ رہا ہوتا ہے, بطور شوہر سوچ رہا ہوتا ہے کہ حصہ یہ میرے بچوں کے کام آئے گا یا میری بیوی کے کام آ جائے گا, تو وہ اس طرح نہیں سوچ رہا ہوتا کہ اس سے کچھ عرصہ پہلے 20 سال پہلے جو تم بھی اسی طرح کنبہ تھے اور تمہارے والد جو ہے وہ اسی طرح ہی سوچ رہے تھے جس طرح آج تم سوچ رہے ہو, تو لہٰذا ان کو بہنوں کو حق دیا جائے. آپ اپنے یعنی پیٹ پہ ہاتھ نہ ماریں, دوسروں کے جن کا حق بنتا ان کو دیں. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر تعلیمات کو دیکھی جائے اور ان کی سیرت مطہرہ کو دیکھا جائے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو دوسروں کے لیے کماتے تھے, یعنی بیواؤں کا, یتیموں کا, اسیروں کا کس قدر آپ نے خیال رکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا. یہ دیکھیں نا, مسکین جو یا یتیم بچہ جو ہوتا ہے اس کے بارے میں حضور نے کیا فرمایا. آپ اس طرح اندازہ لگا لیں کہ پرائورٹیز, جب انسان اپنے آپ پہ دوسروں کو ترجیح دیتا ہے تو پھر اس کو ہی سمجھ آتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم سفر سے واپس آؤ اور جب تم گھر واپس آؤ تو تمہارے سامنے 2 بچے آ رہے ہوں دوڑتے ہوئے, ایک تمہارا سگا بیٹا ہو, سگی اولاد ہو, اور ایک یتیم بچہ یا بچی ہو, تو پہلے تم یتیم بچے کو گلے لگاؤ, سبحان اللہ, تاکہ اس کے ذہن میں نہ جائے کاش میرا باپ زندہ ہوتا تو وہ مجھے پہلے گلے لگاتا, اس کی احساس محرومی کہیں کا اس کو بیدار نہ ہو جائے. لہٰذا تم پہلے اس کو لگاؤ, تمہارے بیٹے کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا, وہ بڑا محسوس کرے گا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے پیار اور محبت کے ساتھ جو ہے وہ اگر بچے کے سر پہ ہاتھ پھیر دیا تو جتنے بال تمہارے ہاتھ کے نیچے آئے اللہ تعالیٰ اتنے گناہ معاف فرما دیتا ہے. تو یہ ہے اندازہ. تو جب ہم اس طرح سوچتے ہیں کہ یار یہ میری بہن ہے اور یہ میری ماں کی بیٹی ہے, میرے باپ کی بیٹی ہے اور میں اس کو حصے سے محروم کر رہا ہوں, ذرا بندہ احساس کر لے. اور وہ پھر مال تمہارا ہے بھی نہیں. اور اب تو المیہ یہ ہے وقاص بھائی کہ جب آپ کے بھائی ہوتے ہیں بہت سارے, تو ایک بھائی اگر کھڑا ہو کے اعلان کر بھی دیتا ہے نا کہ میں, اگر تم لوگ باپ کی وراثت میں اس کو حصہ نہیں دیتے, میں اپنے حصے جو میرا حصہ بنتے میں اس میں سے حصہ دوں گا, تو وہ باقی بھائی اس کے مخالف ہو جاتے ہیں. جی بالکل ایسی ہے, بہت بڑا المیہ ہے, بہت بڑا المیہ ہے. اور آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کچہریوں میں چلے جائیں تو آپ کتنی افسوس کی بات ہے کہ بہن جو ہے وہ آپ کے مخالف کھڑی ہوتی ہے اور حصہ مانگ رہی ہوتی ہے. اور پھر ہمارا نظام حکومت ایسا ہے, نظام عدل ایسا ہے کہ وہ کئی سالوں تک وہ معاملہ رولتا رہتا ہے. آخر میں ٹیبل پہ بیٹھ کے بات ہوتی ہے یا پھر اسی طرح محرومی کے ساتھ ہی وہ عورت جو ہے اس دنیا سے چلی جاتی ہے. مزید بھی آپ سے رہنمائی ہم حاصل کریں گے وقاص بھائی. کلام پاک شامل کرتے ہیں. ہماری بہن ملیحہ ہمارے ساتھ ہے. ملیحہ بسم اللہ کیجیے. ویلکم بیک ناظرین, اور ٹرانسمیشن کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں, لیکن آج کی جو افطاری ہے ہماری, جو ہمارے اسپانسر ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں. لاہور بروسٹ کی جانب سے جی ہماری جو آج کی افطار ہمیں اسپانسر کی گئی ہے. لاہور بروسٹ جو کہ ذائقے کے حوالے سے, کوالٹی اور اپنے معیار کے حوالے سے اپنی ایک الگ پہچان رکھتا ہے, اور اپنا ان کا ایک منفرد مقام ہے جی بروسٹ کی دنیا میں. اور آپ اپنے دسترخوان کی زینت کو لاہور بروسٹ کے ذریعے بڑھا سکتے ہیں, خاص طور پہ افطار کا جو دسترخوان ہے آپ کا. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے آج کے اسپانسر ذائقہ کنگ کے نام سے یہ فاسٹ فوڈ چین ہے, ان کی جانب سے بھی ہمیں اسپانسر کی گئی ہے. اور یہ فاسٹ فوڈ چین ہے ایک بڑی اچھی, یہاں پر ذائقے کے حوالے سے اور کوالٹی کے حوالے سے ان کی فریش آئٹمس ہیں. قرشی جامع شریف بچپن سے لے کے اب تک ہمارے ساتھ اس کی خوبصورت جو یادیں جڑی ہوئی ہیں, اس میں آپ اپنا سحری اور افطاری کے دسترخوان کی جتنے بھی آپ کی ڈشز ہیں وہ آپ بنا سکتے ہیں, اور آپ اپنے ذائقوں کو دوبالا کر سکتے ہیں. رحیم سٹور پر آپ جائیے, لاہور میں ان کے جتنے بھی برانچز ہیں وہاں پر آپ جائیں گے تو آپ کو خاص ڈسکاؤنٹ آفر کیا جا رہا ہے. تمام ضروریات زندگی کی جو اشیاء ہیں وہ آپ انتہائی سستے داموں یہاں سے حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ جی رحیم سٹور ہے. اور میری جو ڈریس ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, ڈریس میری جو ہے کہ ڈکلیئر کی جانب سے ڈیزائن کی گئی ہے. ڈکلیئر جن کی کہ ان کی جو لاہور کے اندر جتنے بھی بڑے مالز ہیں ان کی وہاں پر آؤٹ لیٹس ہیں, آپ جائیے وہاں پر جا کر کے آپ کو عید کلیکشن ان کی نئی آ چکی ہے, اور وہاں پر جا کر کے آپ کو ہر طرح کا ڈیزائن, پلازو اور آپ کو فرشی شلواریں, اور اکارڈنگ ٹو ٹرینڈ اور فیشن جو بھی اویلیبل ہوگا, جو آپ کو چاہیے ہوگا وہاں پر موجود ہے. تو آپ ضرور شاپنگ کیجیے. اب جی کلام پاک شامل کرتے ہیں. ہمارے ساتھ صاحبزادہ محمد انوار المصطفیٰ ہیں, بسم اللہ کیجیے گا. سبحان اللہ, جزاک اللہ, انتہائی خوبصورت کلام آپ نے ہمیں پڑھ کر سنایا, بہت شکریہ آپ کا. ڈاکٹر وقاص جعفر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب, ریاست کو ہم نے ڈسکس کر لیا, ان بھائیوں کو, اس خاندان کو, فیملیز کو جو کہ بہنوں بیٹیوں کا حق نہیں ان کو دیتے ہیں, تو ایسے میں علماء کرام
جیسے آپ جیسے لوگ ہیں جو منصب اور ممبر سنبھالتے ہیں، جو باقاعدہ انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ چلاتے ہیں، لوگوں کو رہنمائی دیتے ہیں، سکھاتے ہیں، کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ خطبے ان کے میڈیا کو بھی اس میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے؟ کوئی اسپیسیفک ڈیز جیسے جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے اور ادر ڈیز جو ہوتے ہیں، کیا تاکہ لوگ سیکھیں، ان کو پتہ چلے وہ کیا کر رہے ہیں؟ بالکل آپ نے صحیح فرمایا. یہ سوشل ایشوز جو ہوتے ہیں نا، جیسے طلاق کے مسائل ہو گئے، نکاح کے حوالے سے ہو گئے، وراثت کے حوالے سے ہو گئے، آئلی قوانین ہو گئے، ان تمام کے اوپر جو ہے وہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا یہ علماء کی، خطباء کی ذمہ داری ہے، واعظین کی ذمہ داری ہے، مبلغین کی ذمہ داری ہے، اساتذہ کی ذمہ داری ہے. وہ سکھائیں. اسکول لیول پہ بچوں کو، مدرسے کے لیول پہ، انیشیل لیول پہ بچوں کو سکھانے چاہیے تاکہ جب وہ بڑے ہوں تو وہ بہنوں کا حق نہ کھائیں. وہ ان کو معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے وراثت کے کیا قانون بنائے ہیں، بیوی کا کیا حق ہے، بیٹی کا کیا حق ہے، ماں کا کیا حق ہے. یہ سارے جو حقوق العباد ہیں ان کے حوالے سے لوگ آگاہ ہوں. آپ یہ دیکھیے کہ اسی حوالے سے آپ دیکھیں نا کہ وراثت کے معاملات ہوتے تھے تو خلفائے راشدین کے دور میں بھی اگر کوئی مسئلہ ہوتا تو لوگ اپنا خلیفہ وقت کے پاس یا قاضی وقت کے پاس جاتے اور اپنا مسئلہ حل کر لیتے. مثال کے طور پہ ویسے تو وراثت کے حوالے سے میں بتاؤں کہ 90 یا 95% جو معاملات ہیں نا وہ بالکل ٹھیک ہے، ایکوریٹ ہیں. اس کے اندر کسی قسم کا کوئی تذبذب یا کوئی کسی قسم کی کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے، ابہام نہیں ہے. لیکن بعض اوقات ایک ٹرم یوز ہوتی ہے آل کی. آل کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی ایسی کنڈیشن آ جاتی ہے جب وہ ہم ان حصوں کو جمع کرتے ہیں تو وہ حصے 100% سے بڑھ جاتے ہیں. اچھا. یا رد، جس کے مطلب کیا کہ بعض اوقات وہ کم ہو جاتے ہیں. تو اس میں پھر فقہاء نے یا ہمارے جو خلفائے راشدین تھے انہوں نے یہ مسائل حل کیے ہیں. جیسے کہ آل کا معاملہ جو ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آیا تو آپ نے اس کو کہا کہ سب کے حصے میں تھوڑی تھوڑی کمی کر کے تو سب کو جو ہے نا وہ برابر ہو جائے گا. اسی طرح ایک واقعہ ملتا ہے، وہ میں چاہتا ہوں آپ کو بتاؤں، وہ مولا علی کے، کیونکہ آپ کو باب العلم کہا جاتا ہے اور ایسے نہیں کہا جاتا آپ کو. تو آپ کے پاس ایک مسئلہ آیا کہ ایک اپنا تقسیم کرنی تھی. تو تقسیم یہ تھی کہ 17 اونٹ تھے اور 3 وہ حصے دار تھے. اب ایک کو 1/2 ملنا تھا، ایک کو 1/3 ملنا تھا، ایک کو 1/9 ملنا تھا. ٹھیک ہے، یعنی ایک کو آدھا حصہ ملنا تھا، ایک کو 1/3 حصہ ملنا تھا، ایک کو 1/9 حصہ ملنا تھا. ٹھیک ہے. اب وہ 17 اونٹ ہیں، اگر 1/2 دیتے ہیں، 17 کو آدھا کریں تو وہ تو پھر 8.5 بن جاتے ہیں. اب انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے اندر تقسیم بھی ہو جائیں اور ہمیں کوئی اونٹ جو ہے وہ ذبح نہ کرنا پڑے، یعنی برابر ہو جائے. اب ثابت ہو جائے. اب اس طرح تو وہ معاملہ حل نہیں ہو رہا تھا. اب میں بتاتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ فصاحت دیکھیں، آپ بلاغت دیکھیں، ان کا علم دیکھیں، اور اسی طرح دیگر صحابہ بھی کہ کس طرح وہ ہمارے وراثت کے اور اس طرح کے معاملات جو ہے وہ کتنی آسانی سے حل کر دیتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ اونٹ لے کر آئیں. وہ 17 اونٹ پیش کیے گئے، آپ نے اپنی طرف سے ایک اونٹ میں شامل کر دیا، وہ 18 ہو گئے. 18 ہونے کے بعد انہوں نے کہا کہ اب آپ بتائیں بھی آپ کا کتنا حصہ بنتا ہے. اس نے کہا میرا 1/2 ہے. تو 1/2 والے کو آپ نے 9 اونٹ دے دیے. ٹھیک ہے. اس سے پوچھا کہ آپ کے کتنے ہیں، اس نے کہا میرا 1/3 ملتا ہے. انہوں نے آپ اس میں سے لے کے 6 اونٹ ان کو دے دیے. اب 6 اور جو 9 اونٹ تھے وہ 15 اونٹ چلے گئے. اب اس نے کہا کہ آپ کا کتنا مطلب میرا 1/9 بنتا ہے. آپ نے اس کو 3 اونٹ دے دیے. اس طرح وہ اونٹ جو ہے وہ 17 پورے ہو گئے اور آپ نے اپنا اونٹ نکال کے سائڈ پہ کر دیا اور کہ جیسے تقسیم ہو گیا. تو یہ اس طرح کی فصاحتیں اور بڑے آسانی کے ساتھ وہ حل کر دیتے تھے. تو ہمارے ہاں اگر یہی میں نے آپ کو اس لیے مسئلہ بتایا کہ اگر کوئی معاملہ آئے، ایمبیگوٹی آئے، پتہ نہ چل رہا ہو کہ بھئی کس کا، بہن کا کتنا حصہ بنتا ہے، باپ کا کتنا بنتا ہے، بیٹی کا کتنا بنتا ہے، جس طرح معاملات اور ہر گھر میں یہ معاملہ ہوتا ہے. تو لہٰذا فقہاء سے، مفتیان دین سے، کسی سے مشورہ کر کے کہ بھئی کس طرح ہم نے تقسیم کرنا ہے تاکہ اللہ کے ہاں کوئی بندہ مجرم نہ ہو، اللہ کے ہاں کوئی جواب دینا ہو اس حوالے سے. تو یہ تقسیم کرتے ہوئے وراثت کو ان سے گائیڈ لائنس لینی چاہیے اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے اس کے مطابق جو ہے وہ وراثت کو تقسیم کرنا چاہیے. اور ایسے لوگ جو ہیں علماء کرام جو ہیں وہ اسی لیے ہیں کہ ان سے رہنمائی حاصل کی جا سکے. صرف اس لیے نہیں کہ دین، ظاہر ہے یہ ہمارا جو سوشل ایشوز ہیں ان کے حل کے لیے بھی، کیونکہ ہم ڈائریکٹ عدالتوں میں چلے جاتے ہیں، تھانوں میں کیسز چلے جاتے ہیں، مار کٹائی ہوتی ہے، اتنا شور و غل ہوتا ہے. گھر کا ایک مسئلہ ہے، آپ کسی بھی عالم دین کے پاس چلے جائیں، اس سے رہنمائی لے سکتے ہیں. اب ایسے میں آپ نے بتایا کہ آنا چاہیے، ظاہر ہے دین کے اکارڈنگ پھر آپ ان کی اصلاح کر سکتے ہیں.
لیکن عدالتوں میں جانا, عورت کو پریشرائز کرنا, اور یہ صرف اس کے گھر والے ٹھیک ہے وہ حصہ دینا نہ دینا ان کا اپنا میٹر ہے, کچھ شوہر بھی حضرات بھی ایسے ہوتے ہیں بیوی کو پریشرائز کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ تمہیں طلاق دے دی جائے گی, جاؤ اپنے بھائیوں سے جا کے اپنا حصہ لے کے آؤ, اور یہ معاشرے میں مثالیں ہیں, ان کو اتنا مجبور کیا جاتا ہے. جی یعنی عورت بعض اوقات دونوں طرف سے پس رہی ہوتی ہے, یعنی اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اگر میں نے بھائیوں سے حصہ مانگا اور اپنا حق مانگا تو وہ ناراض ہو جائیں گے, اور ادھر سے وہ شوہر کی طرف سے پریشان ہوتی ہے کہ اگر میں نے جا کے بھائیوں سے حصہ نہ مانگا تو میرا شوہر مجھ سے ناراض ہو جائے گا. اچھا, اب شوہروں کو بھی یہ چاہیے کہ اگر وہ بھائی مجرم ہیں اور وہ یہ اپنا گناہ گار ہیں اور وہ یہ ظلم کر رہے ہیں کہ وہ نہیں دے رہے, تو اس میں بیوی کا کیا قصور ہے, یعنی بہن کا کیا قصور ہے؟ تو اس کو ذمہ دار ٹھہرانا اور اس کو بار بار پریشرائز کرنا کہ جا کے لے کر آؤ مال یا ان سے مطالبہ کرو. ہاں مطالبہ وہ کر سکتی ہے, اگر وہ نہیں دے رہے وہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے, یا وہ کوئی اور اپنا کوئی خاندانی پریشر ڈالتی ہے کہ جی کوئی پنچایت کے اندر کوئی اپنا ان کا فیصلہ ہو جائے. تو یہ وہ چیزیں ہیں. اب یہ بھائیوں کو سوچنا چاہیے کہ بہن کا گھر ہے اور اس کا حصہ ہم مار کے بیٹھے ہیں, اس کے اوپر شوہر کا پریشر آ رہا ہے, تو کیوں ہم اپنی بہن کا گھر خراب کریں؟ جو حصہ بنتا ہے ان کو دے دیں. اور شوہروں کو بھی چاہیے کہ جو اس کی بیوی کا حصہ بن رہا ہے وہ اس کا ہے, وہ تو اس میں تمہارا کوئی حق نہیں ہے. تو لہٰذا اس طرح تو کہہ سکتا ہے کہ شوہر اس کا ہاتھ بٹاتے ہوئے اس کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر کھڑا ہو, اور اگر عدالت میں جانا ہو یا کہیں جگہ پہ اس کو معاملہ حل کرنا ہو, پریشرائز کرانا ہو, کوئی معاملہ بھی کسی طریقے سے حل کرانا ہو, بھائیوں سے حصہ دلوانا ہو, اس میں تو وہ کردار ادا کرے. لیکن وہ اپنی بیوی کو پریشر ڈالے کہ نہیں تم اپنا لے کر آؤ, یہ بالکل غلط ہے, کیونکہ وہ حصہ اس کا نہیں ہے. وہ اگر مل بھی گیا نا تو وہ اس کی بیوی کو ملے گا, اس میں اس کا کوئی کردار نہیں ہے یا اس میں کوئی حصہ نہیں بنتا. تو لہٰذا شوہروں کو چاہیے کہ وہ ان کو سپورٹ ضرور کریں, لیکن ان کو پریشرائز نہ کریں کہ جناب جا کے آپ کسی طریقے سے لے کے آئے, جیسے آپ نے ابھی کہا کہ تھریٹ کرتے ہیں کہ جی ہم آپ کو طلاق دے دیں گے یا آپ کو نکال دیں گے گھر سے. تو یہ سارے معاملات ہیں جس میں ایک تو ادھر سے اپنا اس کے میکے والے ظلم کر رہے ہیں, ادھر سے سسرال والے ظلم کر رہے ہیں. تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے. تو ایسے میں والدین کیا دین اسلام کیا کہتا ہے کہ اپنی زندگی میں کوئی وصیت نامہ کچھ اس طرح سے وہ کر سکتے ہیں تاکہ ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد کوئی مطلب لڑائی جھگڑے یا اولاد میں دوریاں پیدا نہ ہوں؟ اس کا بہترین حل یہ ہے کہ ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کے اندر مال کو تقسیم کر دیں, اور وہ اس طرح وصیت تو کر ہی نہیں سکتے اپنی. میں نے جیسے بتایا کہ جو عصبیت ہوتی ہے, جو ریئل اس کے رشتہ دار جو وارث ہوتے ہیں ان کے لیے تو اپنا وصیت نہیں ہو سکتی. تو لہٰذا بہترین حل یہ ہے کہ ان کو مالک بنا دیا جائے, ان کی موجودگی میں ان کی زندگی کے اندر ہی ان کو مالک بنا دیا جائے تاکہ بعد میں مسئلہ نہ بنے. اور جب وہ وراثت بنے گی تو آٹومیٹکلی پھر تو مسئلہ بنے گا, پھر عدالتوں میں جایا جائے گا اگر معاملہ حل نہیں ہوتا. تو لہٰذا اس تمام چیزوں سے بچنے کے لیے اکثر ماں باپ ایسے ہی کرتے ہیں کہ وہ مال کو اپنی موجودگی میں ہی تقسیم کر دیتے ہیں. تو وصیت کرنے کی ضرورت بالکل نہیں ہے, وصیت ہو نہیں سکتی. آپ صرف یہ کریں کہ جو جائیداد بنتی ہے, کوئی زیورات بنتے ہیں, کوئی کیش میں بنتی ہے چیز, تو وہ اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کے اندر اپنی زندگی کے اندر تقسیم کر دیں تاکہ بعد میں ان کے اندر جھگڑے اور فساد نہ ہوں. جی بالکل. اب کچھ والدین اور خاص طور پہ مائیں جو ہوتی ہیں, اپنا جو زیور ہوتا ہے ان کا, وہ اپنی زندگی میں نا تو وہ کہہ جاتی ہیں نا, بیٹیوں کے ساتھ وہ تھوڑا ہمدردی والا ایلیمنٹ بھی آ جاتا ہے نا, تو وہ کہہ جاتی ہیں کہ نہیں زیور جو ہے یہ میری بیٹیوں کا ہے, اور باقی چلو ٹھیک ہے وہ تو سارے بیٹیاں اور بیٹے برابر ہی اس کے وہ ہیں وارث ہیں. دیکھیے یہ ٹھیک ہے. جی میں نے بتایا. دیکھیے ایک چیز کو ذرا کانسیپٹلی سمجھ لیں, آخر میں ناظرین بھی سمجھ لیں کہ جب آپ کسی چیز کے مالک ہیں, یہ میرے پاس موبائل ہے, میں اس کا مالک ہوں, میں اس کو جس طرح چاہے تقسیم کر دوں, میں یہ بیٹی کو دے دوں, بیٹے کو دے دوں, بھائی کو دے دوں, کسی اور کو دے دوں, یہ میری مرضی ہے. جب بندہ مر جاتا ہے تو پھر وصیت نہیں ہو سکتی اپنے وارثوں کے لیے. لہٰذا آپ کہہ کے چلے جائیں کہ جی میرے بعد یہ زیور جو ہے میری بیٹیوں کو دے دینا, تو ایسا نہیں ہوگا. وہ زیور بھی اسی طرح تقسیم ہوگا جس طرح دیگر وراثت تقسیم ہوتی ہے. تو لہٰذا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ بعد میں جھگڑا ہوگا, تو جو چیز جس کو دینی ہے آپ نے وہ اپنی زندگی میں دے جائیں تاکہ مسئلہ نہ ہو. اور اگر وراثت بنے تو پھر ہمیں ایز اے مسلمان سمجھنا چاہیے کہ بھئی یہ اللہ کا قانون ہے, تو اللہ کے مطابق آپ نے فیصلہ کرنا ہے, آپ نے اپنی من مرضی نہیں کرنی. بہت شکریہ ڈاکٹر وقاص جعفر صاحب ہمارے ساتھ تھے, آپ کے ساتھ سیر حاصل ہم نے گفتگو کی, اور دیگر جو معزز مہمان پینل پر موجود ہیں آپ سب کا بھی بہت شکریہ. آج کی اس ٹرانسمیشن سے اجازت دیجیے, اپنی دعاؤں میں خاص طور پہ یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.